جی ناظرین السلام علیکم. 5 خبروں پر آج بات کریں گے. جس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے، سہیل آفریدی صاحب سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھے ہیں اور دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کی رہائی کے متعلق کوئی خبر ملے. سپریم کورٹ کے سامنے وزیر اعلیٰ کے پی کے کا دھرنا کیا معنی رکھتا ہے، اس پر بات کریں گے. پی ٹی آئی کو ڈیل کی آفر، محمد مالک کی خبر ہے. خبر صحیح ہے کہ نہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے. عمران خان کی بیماری پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. کل رات جو اڈیالہ پہ ہوا اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے. اور ساتھ بتائیں گے کہ مریم نواز نے جو پریس کانفرنس کی، بھاٹی گیٹ والا جو سانحہ ہوا تھا اس کے اوپر جو ری ایکشن دیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے، وہ کیسا تھا، عوام میں اس کی پذیرائی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پہ بات کریں گے. اور ایک وائرس ہے، نیپا وائرس اس کو کہتے ہیں، بھارت میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. کووڈ جیسی یہ چیز ہے، اور اس کا معاملہ جو ہے اس طرح کا ہے کہ ورلڈ کپ ہونے والا ہے، تو کیا لاکھوں جانوں کو خطرہ درپیش نہیں ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچتی رہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی. سہیل آفریدی صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھے ہیں. بڑی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بیٹھے ہیں. رات انہوں نے گزاری اڈیالہ جیل کے باہر، اور کہا تھا کہ وہاں سے مرتے دم تک نہیں اٹھیں گے. اور 70 کے قریب لوگ تھے، کہہ رہے تھے پارلیمنٹیرین سارے پہنچ گئے ہیں، لیکن 70 کے قریب لوگ تھے اور وہ بیزار تھے، جانا چاہ رہے تھے. علیمہ خانم نے روکتی رہی، انہوں نے روکا ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد یہ صبح آ کر سپریم کورٹ کے سامنے آ گئے ہیں. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سلمان اکرم راجہ کو اور لطیف کھوسہ کو اندر بھیجا ہے کہ بتائیں کہ عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اچھا، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے تو ملاقات کے کوئی امکانات نہیں ہیں اور ملاقات نہیں ہوگی. سہیل آفریدی کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ سہیل آفریدی کا جارحانہ رویہ ایک طرف، لیکن کہیں کہیں یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، کہیں کہیں بات چیت کا عمل بھی چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں. سہیل آفریدی 2 کشتیوں کے سوار ہیں. ایک کشتی کا نام ISF ہے، اور وہ بڑے اگریسو لوگ ہیں، وہ عمران خان کے علاوہ کوئی بات سنتے نہیں ہیں. اور ایک طرف جو ہے سہیل آفریدی کو اپنی وزارت اعلیٰ بھی برقرار رکھنی ہے، تو انہیں پتہ ہے کہ طاقت کے راستے کہاں سے ملتے ہیں. وہ وہاں پر بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا خوف ہے ISF. اطلاعات ہیں، حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، اطلاعات ہیں کہ کہیں نہ کہیں گفتگو کا، بات چیت کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور یہ بات ISF سے چھپا کر رکھی ہے. عمران خان کی بیماری کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ بھئی وفاقی حکومت نے اس کو جتنے احمقانہ طریقے سے ہینڈل کیا، اس سے زیادہ احمقانہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ یہ ہے کہ بات 5 دن بعد اگر وفاقی وزیر اطلاعات آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے پروسیجر ہوا ہے، اور اس سے 1 دن پہلے وہ انکار کر رہے ہیں، تو وہ صرف اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ یا تو انہیں پتہ نہیں تھا یا وہ جھوٹ بول رہے تھے لوگوں سے. یہی 2 باتیں ہو سکتی ہیں نا. تو انہوں نے اپنا مذاق اڑوایا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروسیجر خطرناک پروسیجر ہے، اور کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ یہ 1 انجیکشن لگا ہے، اگلے 3 مہینے میں اس کے 2 انجیکشن لگنے ہیں ہر مہینے کے بعد، اور اس دوران بھی کچھ پروسیجرز ہونے ہیں. وہ کیسے ہوں گے، کس طرح ہوں گے، اس حوالے سے اب دیکھیں. ابھی میرے خیال میں فیملی کی ملاقات جیل مینول میں بھی لکھا ہے کہ اگر اینستھیزیا دینا ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے شدید، تو فیملی کی ملاقات کروا دینی چاہیے، لیکن نہیں کروائی جا رہی. اچھا، فیملی کی ملاقات نہیں کرواتے کیونکہ وہ باہر نکل کے وہ جو ریاست کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں، وہ مشکل ہو جاتا ہے ہینڈل کرنا. تو پھر کیا کریں؟ فیملی کی ڈاکٹروں کی تو ملاقات کرا دینا، وہ تو باہر آ کے سیاسی بات نہیں کریں گے، لیکن ڈاکٹروں کو بھی ملنا نہیں چاہ رہا. اچھا، اس سے ابہام پیدا ہو رہا ہے، اس سے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اس موقع پہ فیک نیوز بنتی ہے، اس موقع پر یوٹیوبرز کی چاندی ہو جاتی ہے، اور وہ بڑی ہولناک خبریں دیتے ہیں کہ قبرستان میں ایک لاش کو جاتے دیکھا، ایک قبر کھود دی گئی ہے، اس طرح کی خبریں. تو اس طرح کے احمقانہ یوٹیوب تھم نیل سے بچنے کی ضرورت ہے کہ آپ سچ بول لیں اور بر وقت بول لیں. 5 دن کے بعد سچ بولنے کا کیا فائدہ، جب ڈان میں خبر چھپ گئی، جب یوٹیوبر اپنے ویلاگ کر چکے، تب آپ نے یہ خبر دی ہے. تو اس کا کوئی خاص فائدہ ہوا نہیں ہے، بلکہ الٹا حکومت پاکستان کی کریڈیبلٹی کو نقصان ہوا ہے. 0 کریڈیبلٹی رہ گئی ہے حکومت پاکستان کی. محمد مالک صاحب نے خبر دی ہے
کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کہیں نہ کہیں بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ بات چیت کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ری ویمپ کیا جائے گا، پی ٹی آئی دوبارہ واپس آ جائے گی اسمبلی میں، اور جناب کمیٹیوں میں بھی واپس آ جائے گی، اور اس کے کچھ سال ایک کے بعد الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ یہ خبر کسی طرح بھی درست نہیں لگتی، یہ خواب ہو سکتا ہے، خواہش ہو سکتی ہے، لیکن سچ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اس وقت کی خبر ہو سکتی ہے جب سسٹم کو عمران خان کی ضرورت ہو۔ عمران خان کا جتنا پریشر تھا اس کا وقت گزر چکا ہے، اب پارٹی منقسم ہے، قیادت ہے نہیں، 4-5 پی ٹی آئی بن چکی ہیں، اب اس سٹیج پہ عمران خان کا زور نہیں ہے۔ شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ بڑے مزے سے چل رہی ہے، ان کے درمیان ہوا بھی نہیں گزر رہی، ہر موقع پہ وہ ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر یہ ہو جانا کہ آپ جو ہے اس سسٹم کو تلپٹ کرنے کی کوشش کریں، تو تلپٹ تو نہیں ہوتا یہ سسٹم، اور الیکشن 1 مہینے 1 سال کے بعد ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خواہش کہیں نہ کہیں ضرور ہو کہ پی ٹی آئی اسمبلی میں آ جائے۔ جمہوریت مکمل ہی اپوزیشن کے وجود سے ہوتی ہے، اپوزیشن نہیں ہوتی تو وہ ہائبرڈ نظام ہوتا ہے، جمہوریت نہیں ہوتی۔ تو اگر پی ٹی آئی واپس آ جاتی ہے، کمیٹیوں میں واپس آ جاتی ہے، جمہوری معاملات چلنے لگتے ہیں، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے، اس سلسلے میں ضرور بات ہو رہی ہوگی، لیکن اس کا عمران خان کی رہائی سے، اگلے الیکشن سے، اور یا کوئی حکومت کے گرنے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک صرف مجذوب کی بڑھ لگتی ہے۔ آخر سیکنڈ لاسٹ خبر جو ہم نے کرنی ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے کرنی ہے۔ بھاٹی گیٹ پہ ایک واقعہ ہوا اور داتا دربار کے سامنے، اور ایک ماں اور ایک بیٹی ایک مین ہول میں گر کر مر گئے، اور انتقال ہو گیا ان کا، اور بڑی تکلیف دہ سٹوری تھی۔ اس پر بڑا طوفان مچا، کیونکہ جب گل پلازہ کا ہوا تھا تو تب بھی بڑا طوفان مچا تھا، اور مچنا چاہیے، میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن کل مریم نواز نے جس طرح انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا، لائیو چل رہا تھا تقریباً حامد میر کا شو، کٹ کر کے وہ دکھائی گئی، مریم نواز نے ان کی وہ کلاس کی ہے کہ وہ یاد کریں گے۔ اور ان میں دیکھیے یہ کبھی نہیں ہوا کہ اتنی جلدی ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ 3 بندے تھے جن کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ یہ جو بیوروکریسی کے لوگ چیزوں کو چھپاتے تھے، جن لوگوں نے فیک نیوز دی، ان کی بھی بڑی سختی آئی۔ تو یہ بہت اچھا لگا کہ حکومتیں ذمہ داری قبول کر رہی ہیں۔ مریم نواز نے خود بھی ذمہ داری قبول کی، انہوں نے معذرت بھی کی، اور انہوں نے کہا یہ جملہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ اس کی جگہ میری بچی یا آپ کی بچی بھی ہو سکتی تھی۔ اور پھر انہوں نے جس کمپنی نے وہاں پہ تعمیراتی کام جاری تھا اس کی جانب سے ₹1 کروڑ اس فیملی کو دینے کا اعلان کیا، پنجاب حکومت کی جانب سے ایک گاڑی دینے کا اعلان کیا۔ عظمہ بخاری کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا عظمہ بخاری کا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے کہ عظمہ بخاری نے وہی خبر آگے دینی تھی نا جو انہیں انتظامیہ نے بتائی، انتظامیہ نے مجھے بھی یہی خبر دی تھی۔ اچھا، پھر ایک بہت اچھا اقدام ہوا کہ عظمہ بخاری کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی، اور عظمہ بخاری نے اس میں کہا کہ یہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کوشش کی کہ میں استعفیٰ دے دوں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحبہ نے میرا استعفیٰ قبول نہیں کیا، میں معذرت خواہ ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور میں اپنے استعفے کی پیشکش بھی کرتی ہوں۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ پاکستان میں سانحے کتنے ہوئے، اور کیا آج تک کبھی کسی وزیر نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی؟ اور عظمہ بخاری اطلاعات کی وزیر ہیں، انہوں نے وہ گڑھا نہیں بنایا تھا، تو وہ اطلاعات کی وزیر ہیں، انہوں نے معافی مانگی، اپنا استعفیٰ بھی پیش کیا۔ یہ بات اس لیے قابل تقلید ہے کہ ابھی پچھلے دنوں گل پلازہ کا واقعہ ہوا کراچی میں، اور مرتضیٰ وہاب سے جب لوگوں نے سوال کیا اور استعفے کا مطالبہ کیا تو ان کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا مال ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں۔ یہ رویہ حکومتوں کا درست نہیں ہے، حکومتوں کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ عظمہ بخاری نے جس طرح ذمہ داری قبول کی، اس سے لوگوں کو تسلی ہوئی کہ حکومت ذمہ دار ہے، اور وہ شرمندہ بھی ہے، معذرت خواہ بھی ہے، وہ آگے سے آپ اپنی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، آگے سے وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہے ہیں کہ جیسے گل پلازہ میں ہوا تھا۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں نیپا وائرس کی۔ ایک بڑا خطرناک وائرس آ چکا ہے انڈیا میں، اس کا جو ہے بہت زور ہے،
اور وہاں پر ورلڈ کپ ہونے والا ہے۔ یہ کچھ کووڈ ٹائپ کی چیز ہے جو کہ سانس سے ایک دوسرے کو لگتا ہے، ہوا میں یہ وائرس تیرتا ہے، اور یہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو ضروری نہیں چھونے سے لگے، یہ ہوا سے بھی، اس فضا میں سانس لینے سے بھی لگ سکتا ہے۔ ورلڈ کپ وہاں پر ہونے لگا ہے اور وہاں پر لاکھوں لوگ اسٹیڈیم میں اکٹھے بیٹھے ہوں گے، دنیا بھر کی ٹیمیں آئی ہوں گی، اور ان کے ساتھ آپ اگر یہ وائرس زور پکڑتا ہے اور بھارت میں یہ ورلڈ کپ ہوتا رہتا ہے تو اس سے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہوگا، جو بین الاقوامی ٹیمیں آئی ہوں گی ان کو خطرہ ہوگا۔ بھارت اس خبر کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ اربوں ڈالر کا معاملہ ہے بھائی۔ ورلڈ کپ اسپانسرشپ ہو چکی ہے، انڈورسمنٹ ہو چکی ہیں، ایئر ٹائم بک چکا ہے، تو وہ معاشی نقصان بچانے کے لیے انسانی نقصان کرنے کو تیار ہے۔ یہ انسانیت کے لیے ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، اور بھارت نے اگر ایسا کیا اور ان حالات میں لاکھوں لوگوں کی زندگی گئی تو انسانیت کا واحد مجرم بھارت ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔